نیگیٹو ہو کے آیا ہوں، خاص اس کے لیے آیا سیشن کے لیے، لیکن ہمیں کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ بات یہ جی کہ آج پارلیمانی سال کا پہلا ہمارا سیشن ہے۔ آئی تھنک سم پرنسپل ڈیسیجنز مسٹ بی ٹیکن ٹوڈے، اور وہ یہ جی کہ اگر ایک بل آتا ہے، ہاؤس میں پیش ہوتا ہے، سب ممبران کے پاس جاتا ہے، who have the authority، اور ان کا رائٹ ہے کہ اگر وہ کسی کمیٹی میں جانا چاہتے ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد کمیٹیز کا مینڈیٹ ہے اور کمیٹیز میں یہ سارا اس کو ڈیلیبریٹ کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے۔ اور یہاں جو انسٹنس کیس ہے، اس میں ایک بڑے ایمیننٹ لائر جو ہے، جو کہ ملک کے مایہ ناز لائر ہیں، انہوں نے اس کو ایک ایک ورڈ پڑھا ہے، اور ہماری تو کمیٹی میں چونکہ آئی واز اے پارٹ آف دیٹ کمیٹی، وہاں پہ آبجیکشن یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ وہ جو ہے ایک ایک لا کا جو لفظ ہے وہ نکالتے تھے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہم نے کمیٹی کو اس طریقے سے بے فعال کرنا ہے تو میں شبلی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یا تو آپ اس کے لیے کمیٹی بنائیں کہ جو کہ اس کو ڈسکس کرے کہ کمیٹی سے، اور کمیٹی کا جو رول ہے، اور کمیٹی میں کس کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے اور کون وہاں نہیں آتا، اور اس کے بعد کوئی ہمارا فاضل ممبر چاہے وہ لا کو سمجھتا ہی نہیں سمجھتا، میں اس بات پہ پڑھنے نہیں چاہتا، سارے ہمارے یہاں لا میکرز ہیں، لیٹ اٹ بی دیٹ وے، لیکن یہاں پہ آگے ایک لفظ کے اوپر کہ مجھے اف سے مطلب نہیں ہے، مجھے بٹ سے مطلب نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ ہاؤس کیسے چلے گا سر؟ اس طریقے سے کمیٹیز کیسے چلیں گی؟ اس طریقے سے اگر کمیٹیز ہم چلائیں گے تو یہ تو ہمارا جو سال ہے اسی طرح سے گزر جائے گا، کیونکہ یہاں تو جو ہے تو ٹوٹ بٹوٹ بن گئے ہیں، یہاں تو اب ایک اپوزیشن جو لیڈر نہیں ہے، یہاں تو 18 بن گئے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ ہم ایک پہلے اپوزیشن لیڈر کو سنتے تھے، وہ ہمیں بات کرتے تھے، ہم ان کی بات سمجھ آتے تھے، وہ ہماری بات سمجھ آتے تھے۔ ابھی یہاں جو مسئلہ چل رہا ہے یہ تو آپ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمارے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں تو ابھی گزٹڈ تو ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن ادروائز تو 18 بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میم مشین پہ یہ کتنے بن جائیں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔ جی منسٹر صاحب پلیز، منسٹر صاحب ایک کلیریفیکیشن دیں گے، اس کے بعد جی جو ڈیسائیڈ کریں اس میں، جی پلیز۔ جی منسٹر صاحب، یہ سیکشن 3 پیرا 4 میں سے اپوزیشن کی انسسٹنس کے اوپر آپ لاز کا ورڈ بے شک ڈیلیٹ کر دیں جی۔ دو جگہ سے ڈیلیٹ ہوگا سر، ایک سب پیراگراف 3 میں بھی اور 4 میں بھی، کیونکہ وہاں دونوں جگہ لاز ہیں استعمال ہوا۔ تو آپ اس کو علی ظفر صاحب آپ سیکریٹریٹ کے ساتھ کر لیں، پھر میں بعد میں ٹیک اپ کر لیتا ہوں جی، جب تک ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کوئی جی۔ جناب علی محمد خان صاحب، منسٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ سر میں آپ کی وساطت سے امینڈڈ پھر لے آئیں جی میرے پاس، علی ظفر صاحب اور مشتاق صاحب آپ اور سیکریٹریٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جناب چیئرمین صاحب میری ریکویسٹ ہے، چیئرمین صاحب تھوڑا سا سن لیں، آپ نے ادھر مائک دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری ریکویسٹ ہے، مشتاق صاحب ہمیشہ کوئی بھی چیز لاتے ہیں بڑا اسٹڈی کر کے لاتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے شروع میں آج ایک ایشو ریز کیا، ان کو ایک شک تھا کہ کیا کوئی ڈیلیگیشن ہے، میں نے ان کو بتایا کہ حکومت جو ہے کبھی بھی پارلیمان کا رائٹ ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود میں نے والنٹیئر کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ زیادہ ڈسکشن ہو تو منسٹر رسپانسبل منسٹر انچارج خود آ کے وضاحت کر دیتا ہے۔ اب اس وقت جو وضاحت آئی ہے اس کے بعد میں آگے بات رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان امپورٹ یا ایکسپورٹ کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان میں کوئی بھی ترمیم اگر چاہے لاز میں، رولز میں، ریگولیشنز میں، تو وہ ڈائریکٹ نہیں کرے گی، وہ گیزٹ میں چھاپے گی تاکہ پوری پاکستان اور پاکستان کا ایوان اس کو دیکھ سکے۔ اب یہاں پہ جو تجویز محترم ممبر صاحب کی طرف سے آئی وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ سب کو تو چھاپیں لیکن لاز کو نہ چھاپیں، اس سے ایک طرح سے حکومت جو ہے اس کو تو زیادہ کھلی چھوٹ ملتی ہے، اس سے ایک چیک کم ہوتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ حکومت خود کہتی ہے کہ میں وہ لا، رول، ریگولیشن چینج کروں گا جو میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گیزٹ میں۔ میں چاہتا ہوں کہ مشتاق صاحب اس پہ زیادہ ہمیں ذرا روشنی اس پہ ڈالیں کہ اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اس میں کوئی بہتری ہے تو ہم تو آلریڈی کنسیڈ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ریموو کر دیں۔ جی سر ایک گزارش ہے، اس کے بعد ہاں دیتے ہیں جی فیصل صاحب۔ جی چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ۔ سر گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے
تو ہمارے جتنے بھی نئے الیکٹڈ جو سینیٹر صاحبان آئے ہیں، گزارش ہے ان کو پورا موقع دیں کہ یہ اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کر سکیں، ہاؤس کے سامنے پیش کر سکیں۔ ابھی کرونا پہ ایک ریزولوشن پاس کی، عجیب سی ریزولوشن تھی، اس پہ یہاں سے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ ڈیبیٹ کریں اور بتائیں کہ کس طرح سے دنیا تعریف کر رہی ہے عمران خان صاحب نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح سے کرونا کو ہینڈل کیا ہے۔ آج دنیا تعریف کر رہی ہے، اس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، بلکہ وہ سیشنز رکھ رہے ہیں جس میں وہ مدعو کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ آپ آ کے اپنا کیس سٹڈی دنیا کے سامنے پیش کریں، اور انہوں نے کہا کہ دنیا ورلڈ کین لرن فرام پاکستان۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جس انداز میں کرونا کو ہینڈل کیا ہے، اللہ کا خاص کرم رہا۔ اور دوسری ریزن، آج سارے سائنٹسٹ پریشان ہیں کہ فیز 1 اور فیز 2 میں ہوا کیا۔ اتنی زیادہ جب ہندوستان میں اتنی تباہی آئی، اتنی غربت بڑھی، اتنے لوگ بے روزگار ہوئے، پوری دنیا میں ہوئے، لیکن اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں انڈیا کو پاکستان کے ساتھ تو دنیا کے سائنٹسٹ حیران ہو گئے کہ ہوا کیا۔ تو وہ ہوا یہ ٹرن پہ بات کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے ٹرن پہ کریں پلیز، تشریف رکھیں۔ تھا کہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل اسسٹنس جو پیکج دیا اور جس شفافیت سے غریبوں تک وہ امداد پہنچائی، ان کی دعائیں لگی ہے پاکستان کو۔ یہ سائنسدانوں کو جواب ہے کہ یہ ہوا اللہ کا کرم کہ حکومت کو ان کی دعائیں لگی، اور انشاءاللہ یہ جو تیسری لہر آئی ہوئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ کوئی سیاسی بحث کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ دنیا کس طرح پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی، میں نہیں کہہ رہا، آپ اپنی ریسرچ کر کے آیا کریں۔ دوسری چیز سر، آج پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے کرونا کے باوجود جن کی اکانومی تیزی سے ریکور کی، تو یہ کامیابی ہے پاکستان کی۔ آج پاکستان کی کرنسی دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ کرنسی بن گئی ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ آج ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ہماری ویلتھ کریشن زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے ڈالر نہ صرف استحکام رہا بغیر ڈالر پمپ کیے، نہ صرف استحکام رہا بلکہ ہمارا روپیہ تگڑا ہو رہا ہے، جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے۔ کرونا کے باوجود ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ، حماد اظہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں جتنا عروج آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا تھا۔ آج پاکستان میں جو ٹیکسٹائل ہے 1990 کے بعد، یہ سب کرونا کے دوران ہوا ہے۔ تو آپ جب ریزولوشن اور پھر ویکسینیشن، اعتزاز احسن پارٹی کے ہیں نا، انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کیا، وہ بل کلیئر ہو رہی ہے، ایک دفعہ اس کو نکال لیتے ہیں جی، اس کے بعد کہنے بل ابھی کلیئر کر دیا ہے انہوں نے، وہ ہو گیا ہے۔ ابھی مشتاق صاحب نے کوئی امینڈمنٹ نہیں کر رہے ہیں اس میں۔ جی مشتاق صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں تارڑ صاحب پلیز ڈونٹ کراس دا لائن، تشریف رکھیں جی۔ جی یہاں پہ ہم اس لیے آتے ہیں کہ کوالٹی لیجسلیشن کریں، اور میں نے بالکل ان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، اور اپنے نہیں پوری اپوزیشن کی تعاون کا یقین دلایا کہ یہ پاکستان کے لیے آپ کریں گے، امپورٹ ایکسپورٹ کی بہتری کے لیے کریں گے، بزنس کو ایز کرنے کے لیے کریں گے، وہ ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ سب نے یہ کہا ہے کہ ہم ساتھ دیں گے۔ اس کے باوجود شبلی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، محسن صاحب اس سے بھی اچھے دوست ہیں، اتنے جذباتی ہو گئے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ کون لائر ہے کون لائر نہیں ہے، یہ چیزیں میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ جو بھی ممبر آیا ہے اس کا حق ہے، میں نے تو صرف کلیریفیکیشن مانگی ہے، میں نے تو اعتراض نہیں کیا ہے، میں نے کہا آپ کلیئر کریں۔ آپ مجھے رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں، تھارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ہم کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، انہوں نے جو وضاحت کی ہے وہ ہمیں قبول ہے، مجھے بھی قبول ہے، وہ ٹھیک ہے۔ جی حماد اظہر صاحب پلیز موو۔ جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز۔ یہ ہم نے ان سے بات کی ہے، اس پہ جو حماد اظہر صاحب منسٹر صاحب نے بات کی ہے، دیر از ایون نو نیڈ ٹو میک امینڈمنٹس، تھینک یو ایز اٹ از ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تاکہ یہ تاثر جو ملا ہے اس سائڈ سے کہ ہم تعاون نہیں کرنا چاہتے اور کمیٹی سسٹم کو افیکٹو نہیں کرنا چاہتے، تو ہم تو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، مگر صرف یہ تھا کہ ان کی ایمبیگوٹی کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا
Thank you very much. Thank you, ji. Ji, Mr. Mohammad Ahmad Azhar, Minister for Finance and Revenue. Ji, please move. सबसे पहले Order number 9, ji. ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर का बहुत शुक्रिया और उनकी जो उन्होंने वजाहत हमारी तस्लीम की सेनेटर मुश्ताक ने, उनका भी शुक्रिया जी. I would like to move that the bill to make provisions for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. It has been moved that the bill to make provisions for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted unanimously. Second reading of the